السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعہ کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے اسے واچ کر لیں، ورنہ آپ لوگوں کو پارٹ 2 کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی ہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، پس تم اس کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے قوم کے شبہات کا ازالہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کی شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، اور چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب، انسانی طریق سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں، اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے بات سے دور کر دوں۔ یاد رکھو، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرمان برداری کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں تمہارے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو، میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرمان بردار بن کر رہوں۔
حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے دھمکی اور عذاب کا مطالبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی صورت گوارا نہیں تھی، انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ، فرمان الہی ہے۔ قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے اب عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ جب انہوں نے ان انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت یعنی کہ عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پارٹ کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔